مشکل مرحلہ ہی سچ کا ساتھ دینا ہے، جو مجموعی طور پر امت مسلمہ سے تقریباً نکلتا جا رہا ہے، اور ہم دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے۔ ہمارا معیار دیکھو، وہ کل پرسوں سے الیکشن ہوا ہے امریکہ میں، سارے مبارکباد دے رہے ہیں، کیوں جی؟ مسلمان میئر بن گیا۔ بھائی تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تمہیں تو اس چیز سے شرم آنی چاہیے کہ یہودیوں کا کنٹری، اور جو اس وقت دنیا میں طاقتور پریزیڈنٹ، جس کا خوف اتنا ہے کہ تم اپنی دھرتی ماں کی نعمتیں جا کر ٹرے میں پیش کر رہے ہو، اس کو سلوٹ کر رہے ہو، اس کی آؤ بھگت خوشامد چاپلوسی کر رہے ہو، اس کا مخالف ایک مسلم، چاہے وہ نام نہاد ہی ہے، وہ میئر بن جاتا ہے اور تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ وہ یہودیوں کے گڑھ میں ان کے شہر کا میئر بن گیا، کسی نے اس کا ایک ووٹ نہیں چرایا؟ یہ ہے حق کا ساتھ دینا۔ اور یہاں بڑی بڑی دستار ہے، جبے، بڑا بڑا نام ہے، سارا دن میڈیا کے پورے ٹیبل پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ایک بار جرت نہیں ہوتی کہ یہ کہہ دیں کہ مرید کے میں جو لوگوں کو مارا گیا ہے، یا ڈی چوک میں مارا گیا ہے، یا لال مسجد میں مارا گیا ہے، یا ماڈل ٹاؤن میں مارا گیا ہے، یا بلوچستان میں مارا گیا ہے، یا خیبر پختونخوا میں لوگوں پر ڈرون گرا کر پورا پورا خاندان مارا گیا ہے، یہ حرام ہے، مارنے والے جہنمی اور جہنم کے کلاب و جہنم ہے۔ کسی مولوی کی ضرورت ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کہتے ہم مومن ہیں، اور اللہ کہتا قرآن میں فلا وربک لا یؤمنون، کسی ایک مومن کے خون کو بہانے والا وہ کعبے کے ڈھانے والے سے بھی بڑا مردار ہے۔ سچ بولو ورنہ مت بولو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا، چپ رہ گیا، اس نے بھی نجات پائی، لیکن جھوٹ کا ساتھ دینے والا لانتیوں میں سے ہوتا ہے، کذابوں میں سے ہوتا ہے، اور کذاب اور جھوٹے دجال کے ساتھ ہوں گے، مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔